या रसूलल्लाह गलती हो गई, माफ कर दे। क्या हुआ? शराब पी ली है, भूल गया था, बचपन से पीता आ रहा था। हुजूर ने फरमाया मुंह सूंघो। सूंघा तो कहा हुजूर बदबू तो आ रही है शराब की। फरमाया बाहर ले जाओ, कोड़े मारो। सहाबा कहते कोड़े लग रहे थे और अंदर नबी पाक बेचैनी के आलम में टहल रहे थे, बेचैनी के आलम। एक सहाबी ने कहा हुजूर उस मलूम के लिए माज़अल्लाह, उसके लिए आप, जिसने शराब पी उसके लिए बेचैन है। हुजूर ने फरमाया चुप कर जा, गलती हो गई तो क्या हुआ, खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी प्यार करता है। तेरी मोहब्बत तवज्जो कराएगी नबी पाक की तेरी तरफ। जो मोहब्बत, अकीदत, अदब, वफा, जज्बा, हुस्न, ताजगी, रूहानियत, ये सारे एक मानी के सारे अल्फाज हैं, इनका मफहूम एक निकलता है। अगर जिंदगी मोहब्बत से खाली हो गई, हमारे सूफिया ने मोहब्बत ही तो सिखाई है, हमारे अहलुल्लाह ने प्यार ही तो सिखाया है। इतना प्यार कि हजरत अमीर खुसरो रो ही पड़े। और हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे महबूबा जन्नत में तो पता नहीं कब जाना है, किस वक़्त के बाद जाना है, मेरा नहीं गुजारा। तो अपने रब से दुआ कर कि मुझे इतनी गुंजाइश मिल जाए कि मैं कब्र में भी आपके साथ ही दफन हो जाऊं। पता नहीं कब कब्रें खुलेंगी, कब दोबारा रिश्ता कायम होगा वो वाला। तो भाई ये जो प्यार होता है ना, ये तवानाई देता है, मोहब्बत जगा देती है, मोहब्बत निकालती है बंदे को दीन के लिए, मोहब्बत आगे बढ़ाती है इसको खिदमत के लिए। मोहब्बत है जो वारफ्तगी का जज्बा इख्तियार करती है। ये जो लोग कहते हैं ना कोई अर्ज नहीं, अब एक नया रटा निकल आया, कहते हैं साडा माँ प्यो साडा पीर है। अब ये भी एक फतवा आम हो गया, जब तक अम्मा अबू मौजूद हैं हमें पीर पकड़ने की ज़रूरत है। ये भी एक फतवा है, बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है। खुदा के बंदो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसा पीर घर में मौजूद था, फिर भी उनके बेटे ने जाके दर रसूल पे हाथ रखा है। हज़रत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे जलीलुल कद्र लोगों ने अपनी औलादें जाके मुरीद कराई हैं। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा पीर कौन होगा? लेकिन उन्होंने भी अपने बच्चे जाके कहीं बैत कराए, अपने घर में हर शय मौजूद थी। जो पीर थे उन्होंने भी कहा नहीं, रूहानी तरबियत के लिए, दीन सिखाने के लिए हम काफ़ी नहीं, कहीं ले जाना पड़ेगा, कहीं बिठाना पड़ेगा। यहाँ लोग अपनी मर्जी का फतवा गढ़ते हैं। प्यार, वारफ्तगी, खुलूस, वफा का रिश्ता, मोहब्बत जब तक कायम नहीं होती और मोहब्बत में जब तक रोज़ बरोज़ इजाफा नहीं होता, रोज़ बरोज़ जब तक ये तवानाई नहीं पकड़ती, समझ लें कि ज़िंदगी तनज़्ज़ुल का शिकार है। आप वापस आ रहे आप, और मोहब्बत जैसे जैसे बढ़ती जाती है, प्यार जैसे जैसे बढ़ता जाता है। इकबाल कहते हैं जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहनशाही। लोगों को इस फलसफे की समझ नहीं आती, वो समझते हैं मैं नौकर बना हुआ हूँ, किसी के दरवाजे पे खड़ा हूँ। इकबाल कहते हैं जब तुझे इश्क आदाब सिखा देगा ना, तो फिर अगर तू गुलाम भी होगा तो अल्लाह तुझे शहनशाह बना देगा, फिर तुझे आदाब शहनशाही का पता चलेगा। तो जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, खुलूस, ये चीज़ें आपको करीब कर देती हैं अल्लाह रसूल के। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दीन में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा कदर बयान फरमाया और जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत बयान फरमाई वो मोहब्बत है। मोहब्बत खुश्क नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत के अंदर कभी भी हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत अली के शागिर्द हैं, मौला अली शेर खुदा के शागिर्द हैं। और एक रवायत ऐसी भी मिलती है कि बचपन था इनका तो नबी पाक के घर चले जाते थे। ताबी हैं, बहुत छोटे थे जब हुजूर का विसाल हुआ, सहाबा के शागिर्द हैं। एक दफ़ा हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ पानी पड़ा था तो वो भी हज़रत हसन बसरी उठा के पी गए। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का जूठा पीने का भी अल्लाह ने इन्हें, लुआब दहन शुदा पीने का भी बड़े साहिब बसीरत थे। एक बहुत मालदार 30 साल का नौजवान आ गया, अब्दुल वाहिद जैद। हुजूर मैंने मुरीद होना है। आपने फरमाया तू मेरा भाई बन जा, मुझसे दीन सीख, मुरीद होके क्या करेगा? कहने लगा हुजूर मैं बारीकी तक पहुंच गया हूं। भाई तो शरीक होते हैं,
تو مجھے بھائی نہ بنائے، مجھے غلام بنائے۔ تابعداری وہی کر سکتا ہے جو غلامی کرے۔ بھائی تو شریک ہوتے ہیں، وہ تو مقابلہ کرتے ہیں، غلام بنائے۔ حضرت حسن بصری، حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کروڑ پتی تھا، ہیرے جواہرات کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تیرا میرا سٹیٹس ایک نہیں، تو میرا غلام کیسے بنے گا؟ تیرے گھر میں تو خود 20 غلام ہیں، تیرا میرا سٹیٹس نہیں، میں غریب آدمی ہوں، ایک وقت کھا لیتا ہوں، 2 وقت بھوک کاٹ لیتا ہوں، تو شہزادہ ہے، سٹیٹس نہیں بنے گا۔ عبد الواحد بن زید گھر گئے، اپنے غلاموں کو کھڑے کھڑے آزاد کر دیا، رشتہ داروں کی لسٹ بنائی، سب کو دعوت کھلائی، جو گھر کے اندر مال دولت تھا ان میں بانٹ دیا، باقی پڑوسیوں کو دے دیا، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے صدقہ کیے۔ ٹاٹ کا لباس پہن کے حضرت حسن بصری کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ خواجہ حسن بصری نے نظر اٹھائی، کہا اچھا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہا حضور ہر شے بیچ آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے آپ نے کہا تھا تیرا میرا سٹیٹس نہیں، اب تو ایک ہو گیا ہے نا، اب تو سٹیٹس ایک ہو گیا نا، اب غلامی ملے گی؟ آپ نے فرمایا 3 شرطوں پہ قائم رہنا، 3 شرطوں پہ۔ ایک، اللہ والوں پہ زندگی میں اعتراض نہ کرنا، کبھی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اعتراض، کوئی چیز نظر آئے بھی تو شکوہ نہ کرنا، سمجھ لینا کہ میری نگاہ کی غلطی ہے۔ اور دوسرا، روز اپنے اوپر محنت کرنا، محبت کم نہیں ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، کہنے کی ضرورت، تجھے اشارہ سمجھ جانا چاہیے۔ عبد الواحد بن زید کہنے لگے حضور ملے گا کیا؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا مطالبہ بھی غلط ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، ملتا کیا ہے؟ غلامی میں آ گئے۔ فرماتے ہیں 30 سال نوکری کی حضرت کی، 30 سال۔ لوگ کہنے لگے بابا پھر ملا کیا؟ فرمانے لگے تم نے بھی مطالبہ غلط کیا ہے، یہی تو میں کر بیٹھا تھا۔ کہا ملا کیا؟ آپ فرمانے لگے میرا اس وقت حال یہ ہے کہ لوگ دعا کر کے رب سے لیتے ہیں، میں دعا نہیں کرتا، ابھی میں سوچتا بھی پورا نہیں، میرا رب وہ چیز پہلے مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ اور بغداد کے لوگ کہتے ہیں بغداد میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، کٹھے ہو کے سارے گئے، آپ بغداد آئے ہوئے تھے، کٹھے ہو کے لوگ گئے، کہا حضور بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرمائے۔ تو کہتے ہیں لوگ آ کے بیٹھے ہیں میرے پاس، بارش کی دعا کر دیں۔ حضرت عبد الواحد بن زید کہنے لگے اے اللہ تجھے پتہ ہے یہ میرے دروازے تک آ گئے، پہنچ گئے، ابھی تک بارش نہیں آئی، اور لفظ پتہ کیا ہے؟ کہنے لگے تجھے واسطہ میری اس عقیدت کا جو مجھے حضرت حسن بصری کے ساتھ ہے، اس عقیدت کا واسطہ، مجھے رسوا نہ کر۔ انہیں بھیجا کیوں تھا اگر برسانی نہیں تھی؟ دعا دیکھیں، محبت کے رنگ میں دعا ہو رہی ہے، واسطہ بھی محبت کا دیا جا رہا ہے۔ بغداد کے لوگ کہتے ہیں بس حضرت کے جملے بھی پورے نہیں ہوئے، رب کریم نے بارش عطا فرما دی، جملے بھی پورے نہیں ہوئے، اللہ نے بارش دے دی۔ محبت، پیار، سال میں 1 دفعہ حج ہوتا ہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو خوش ہو کے محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ، اللہ کامل حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ اگر 100 دفعہ دیکھوں تو فرمایا 100 دفعہ حج کا ثواب۔ تو سال کے بعد حج ہو تو اگر دن میں 100 دفعہ ہو جائے تو زیارت افضل ہوئی کہ عبادت افضل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادہ، اگر تو کسی عالم کے چہرے کو دیکھتا بھی رہے تو رب تجھے اپنی عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو کر تو آپ زیارت رہے ہیں، ثواب کس بات کا مل رہا ہے؟ تو یاد رکھ لیں محبت میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، محبت جس کی کمزور ہو گئی ختم ہو گئی۔ 1 منٹ کے لیے بھی اپنے اوپر یہ یاد رکھے، وہ کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے جو دم غافل سو دم کافر، یاد رکھنا۔ عقیدتوں میں جب لچک آتی ہے نا، یہ کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے، کمزوری، پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہونے لگ جاتے ہیں، پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں، پھر گفتگو کے محتاج ہوتے ہیں، سمجھانے کے محتاج ہوتے ہیں، پھر توجہ دلانے کے، اور جب رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں تو پھر رشتے بیساکھیوں والے ہو جاتے ہیں اور لنگڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کا حسن ضائع ہو جاتا ہے۔
اقبال نے کہا تھا نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ وہ کیفیت نہیں رہتی جس کو کہنا پڑا، بتانا پڑا، سمجھانا پڑا۔ اس نے تو بیساکھی مانگی ہے۔ بیساکھیاں نہ مانگے، اپنی محبت کو دوام دے، روز نئے سے نیا زاویہ۔ کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے قریب رہنے والے کی محبت کم ہوتی ہے۔ یار کتنا بندہ قریب رہ سکتا ہے، حد ہوتی ہے نا۔ کہنے لگے یہ عجیب شخص ہے، ہمیں عجیب نسخہ بتا گیا ہے۔ کہتے ہیں قریب رہنے سے محبت کم نہیں ہوتی، بلکہ محبت تو تب بڑھتی ہے کہ بندہ قبر میں بھی ساتھ اکٹھا ہو جائے۔ وہ جاتی دفعہ مزار کا بھی ساتھ لے گئے، اپنے اوپر رب رسول کی محبت کا رنگ چڑھائے اور اس رنگ پہ مضبوطی ڈالے۔ او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اس میں روز توانائی پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں۔ جو عوامل محبت بڑھاتے ہیں ان عوامل کا قرب اختیار کریں۔ قرب ہمارے صوفیاء میں سے ایک بزرگ گزرے، حضرت میر عبد الواحد دلگرامی، بڑے صاحب بصیرت تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے شیخ کی محبت کئی دفعہ اس طرح بھی حاصل کرتا ہوں کہ اس شخص کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں جو مجھے میرے پیر کی، میرے شیخ کی باتیں زیادہ بتاتا ہے، جو زیادہ باتیں بتاتا ہے۔ اس کے پاس بیٹھنے سے میرے اندر اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دلیل کیا دیتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ ڈائریکٹ تبلیغ حضور کی تھی پیچھے، ڈائریکٹ نہیں۔ زیادہ لوگ اس طرح مسلمان ہوئے کہ کسی صحابی نے انہیں نبی پاک کے حق میں قائل کیا، کسی صحابی نے۔ تو اس کے قائل کرنے سے بات جلدی بڑھ گئی۔ تو محبت کی تازگی پیدا کریں، شوق ذوق اور جذبہ پیدا کریں۔ جب محبت تازہ ہوتی ہے، محبت جب اختیار کرتی ہے تو پھر انسان بڑی جلدی اس رستے کو طے کرتا ہے۔ محبت کے الگ الگ زاویے ہوتے ہیں، انہیں الگ الگ زاویوں سے دیکھیں۔ صحابہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حسن بیان کرتے تھے نا، کبھی اخلاق کا، کبھی کردار کا، کبھی لباس کا، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی، گھر کی زندگی، کبھی اس کا، کبھی غلاموں کے ساتھ رشتہ، کبھی حضور کے سفر کے احوال۔ تو وہ نئے نئے زاویے سے محبوب کو دیکھتے تھے اور نئے نئے زاویے سے وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، غلاموں کا آقا جس طرح کا ہمارا اس طرح کا کوئی نہیں، بچوں کے والد جس طرح کے ہمارے رسول ہیں اس طرح کا کوئی دوسرا۔ وہ نئے نئے زاویوں سے حضور کی سیرت پڑھتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے اہتمام فرمایا ہے، آج بھی اگر غور کریں تو ہمارے بزرگ نئے نئے سیرت کے پہلوؤں پر لکھتے ہیں، نئے نئے پہلوؤں پر۔ معاملات رسول پر کتاب آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی زندگی پر کتاب آ گئی، نئے نئے پہلو روز سیرت کے ہمارے سیرت نگار بیان کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ نئے پہلوؤں سے محبوب سے محبت کی جائے، نئے نئے پھول چن چن کے رکھے جائیں، اپنے اندر تازگی پیدا کریں۔ محبت کے سوتے اگر خشک ہو جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ پیاری زندگی ہے، پیاری حسن ہے، پیاری تازگی ہے۔ محبت نہ رہے تو رشتے بے سود سے ہو جاتے ہیں، محبت نہ رہے تو انسان کا لوگوں کے ساتھ گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ محبت ہوتی ہے تو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے رستہ بڑا لمبا بھی ہو تو وہ بڑا آسان دکھائی دیتا ہے۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اگر پیار کے ساتھ، محبت والے شخص کے ساتھ سفر کیا جائے نا، مجھے یاد ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس آدمی کو ساتھ نہ لے سفر مشکل ہو جائے، اور بعض کو فون کر کے کہتے ہیں کہ تو ساتھ چل سفر آسان ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے زندگی کا سفر اگر پیار والا سنگی ساتھ ہو تو آسانی سے گزرتا ہے، تو معرفت کا سفر بھی تب بھی آسانی سے گزرے گا، جنت کا سفر بھی تب بھی آسانی سے گزرے گا، قیامت میں بھی انسان تبھی آسانی سے گزرے گا جب اس کے دامن میں محبت ہوگی۔ محبت کو کبھی خشک نہ ہونے دے۔ ہمارے ہاں پیار ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو بڑا جذباتی ہوتا ہے، بڑا جذباتی، پھر آہستہ آہستہ اس پہ میل کچیل چڑھنے لگتی ہے، شیطان، دنیا، زمانہ اس پہ کچھ نہ کچھ گرد اڑانے لگتا ہے،
پھر وہ آہستہ آہستہ گدلا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر تیز دھوپ میں بندہ رہے نا، چھاؤں میں نہ آئے تو وہ خشک بھی ہو جاتا ہے، سارے کا سارا مٹ جاتا ہے۔ تو اس سے بچیں، اپنا پیار رب رسول کے ساتھ تازہ رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا، دن میں 100۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا، مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافیاں مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے، تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ۔ تو یاد رکھیں استغفار، کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع ملتا ہے۔ کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں، بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آ گئیں، تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے۔ انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط کی بات کی۔ آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو، کیوں کہ انہو کان غفارا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا، انہار بھی بنائے گا۔ توبہ کا، استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا مالدار تھا، تو پھر اس پہ غربت آ گئی، جب غربت آئی تو رو پڑا، کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما، میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری۔ مالدار جب تھا تو بڑی موج کر، یا اللہ میں نے بڑی اب نہیں کروں گا، مجھے اس غربت سے نکال۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا، ڈر کے نہیں آیا، یہ تو الجھ گیا تب آیا ہے، یہ تجھ سے ڈر کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غربتوں سے معاذ اللہ ڈرتے، یا اللہ یہ تو وہ الجھ گیا تب آیا۔ تو اللہ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے، لیکن آ تو گیا ہے نا، چلو دے دو۔ تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ فرمایا اس کا بھی مجھے پتہ ہے، تم دے دو۔ اسے دے دیا، جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا اوہو وہ تو میں نے اس طریقہ سے استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الجھ گیا، پھر قرضے چڑھ گئے، پھر سارے علاج کہنے لگا یا اللہ اب نہیں کرتا، اب معاف کر دے۔ 70 دفعہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑی۔ حبیب کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا، آسانی تھی، 70 دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ تو غربت ہے، یہ تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا، بیمار ہوا ہے تو آیا، اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا۔
70 दफा तौबा तोड़ी। एक दिन रात को बिस्तर पे लेटा था, दौलतें भी थी, आसानियां भी थी। दिल में ख्याल आया मैं कितना झूठा हूँ, जब उलझ जाता हूँ तो उसके दरवाजे पे जाता हूँ और वो कितना करीब है, मुझे खाली नहीं लौटाता। तड़प उठा, आंसू निकल गए, उठ के मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया खोल के देखो दरवाजे, आज ये गुर्बत की वजह से नहीं आया, आज मेरा बन के आया है। तो या अल्लाह पहले तो दौलत देता था, आज क्या देगा? तो महबूब फरमाते, अल्लाह फरमाते हमने इसे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता करूँगा। इस्तिगफार करें, उसके हुजूर हाजिरी दे। इस्तिगफार बंदे की अल्लाह से सुलह करा देता है, बंदे की रब से सुलह हो जाती है जब इस्तिगफार। देखे ना, बड़ी सादी सी बात है कि दो भाई नाराज हो तो बड़ा कहता है इसने मेरी बेअदबी बड़ी की, तो छोटा अगर पास आ जाए और पैर पकड़ ले के चल यार माफ कर दे, तेरा भाई नहीं। पता क्या होता है, सिर्फ माफी नहीं मिलती, हाँ सिर्फ माफी नहीं। छोटे ने बेअदबी कर दी, बड़े को तकलीफ हुई, बात जब आगे बढ़ी ना तो बड़े ने शिकवा किया। जब लोगों ने छोटे को समझाया तो छोटा जब माफी मांगता, इधर देखो मेरी तरफ, जब छोटा माफी मांगता है ना उठ के जाता है और बड़े के पैर पकड़ता तो निरा माफ नहीं करता, बड़ा रो भी पड़ता है, बड़ा रो भी पड़ता है। और वो कहता है कि वो मैं और तू अम्मा के पास इकट्ठे बैठते, एक बाप की मोटरसाइकिल पे इकट्ठे बैठते, तू तेरा और मेरा रिश्ता इतिहाद, तूने ये क्यों? वो जो आंसू निकलते हैं ना, वो दर्द होता है, वो कैफ होता है, वो सोज होता है, वो लज्जत होती है, वो प्यार होता है। रब कहता है तू माफी मांग, इन्नहू काना गफ्फारा, तू माफी मांग, मैं तुझे माफ भी करूंगा, तेरे ऊपर रहमत भी फरमाऊंगा, तेरे ऊपर करम नवाजी भी करूंगा, तुझे नवाज दूंगा, तुझे अता करूंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का जमाना मुबारक था, कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती। हम लोग ना, अब तो खैर हमारे पाकिस्तान में तो टेबल टॉक होती है, टॉक शो होते हैं, हमारे यहाँ तो पता किया जाता है कि बारिश हो क्यों नहीं रही, फिर उस पर ये होता है कि धुआं बड़ा चढ़ गया है, हालात बड़े ख़राब हैं, फलां ऐसे हो गया, कहत का हम तो असबाब तलाश करते रहते हैं ना जी, फोक बहुत ज़्यादा है, फलां चीज़ ऐसे है, फलां चीज़ ऐसे है, हम तो ये तलाश करते रहते हैं। वो लोग यूँ नहीं करते थे, वो सीधे जाके मुसल्लों पे बैठते थे, इसलिए कि वो कहते थे जब रब चाहता है तो फिर कोई चीज़ किसी चीज़ को रोक सकती, वो सीधे मुसल्ले पे बैठते। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मौलाना मोहम्मद हुसैन आए, वो फल्कियात के बड़े माहिर थे, तो आला हज़रत ने फरमाया ज़रा सितारों का हिसाब लगा के दिखाओ, बारिश कब होगी? कहने लगा पूरा महीना तो नहीं होगी। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, कहो कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहने लगा जी वो तो ठीक है, पर मेरा इल्म, वो जैसे रोज लोगों ने पीर नेटू शहनशाह साहब नहीं खोले होते कि बारिश कब आएगी, और इसकी तरफ ना देख, मुसल्ले पे बैठ, मेहरबानी कर मुसल्ले पे बैठ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, उसे माफी मांग, उसे मना, ताकि वो रहमत की बारिश। कहने लगा जी मेरा इल्म कहता है। तो आला हज़रत फरमाने लगे फिर वही बात, तू कह अल्लाह चाहे तो बारिश अभी, लेकिन ये जो अड़ गए हैं ना बेचारे, ये अड़ ही गए हैं, ये जहाँ उलझ गए हैं वहाँ ये लोग उलझ गए, अल्लाह हमें उलझने से महफूज फरमाए। आला हज़रत उठे तो फरमाया टाइम क्या हुआ है घड़ी पे? कहने लगा जी 12। तो आला हज़रत ने घड़ी घुमाई, अब क्या बज गया? कहने लगा 4 बज गए। फरमाने लगे बज गए ना 4? कहने लगा जी आपने घड़ी घुमा क्यों दी है? फरमाने लगे अल्लाह भी जब चाहे तो सितारे घुमा देता है, अल्लाह भी सितारे घुमा देता है बारिश। कहने लगा जी वो तो ठीक है, पर महीना नहीं हो सकती। अड़ा हुआ बंदा, उसका कोई इलाज है? जो अड़ जो जाए उसके लिए कुरान कहता है वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उसे सलूट करो दूर से, उसे कहो तू जान और तेरा। कहने लगा जी हो नहीं सकती पूरा महीना। फरमाने लगे यार तू जा अपना काम कर। वो शख्स कहता मैंने दरवाज़ा खोला आला हज़रत का, कमरे से बाहर निकला तो तेज़ बारिश हो रही थी। वापस आया तो मैंने कहा अहमद रज़ा ये अकीदा कहाँ से लिया है? फरमाया दरवाज़ा मुस्तफ़ा से लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें कि अल्लाह को मनाना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, उसकी बरकत। हज़रत मूसा सारी कौम को लेके निकल गए। आओ वे मैदान में अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें और बारिश का सवाल करें, बारिश मांगे। जब बाहर निकले देर तक दुआएं होती रहीं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब करीम ने वही फरमाई कि मूसा
آپ کی قوم میں نا ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو، بارش ہو جائے۔ اگر ایک گناہ گار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہو، اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی؟ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا۔ ہائے، تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ اسے بھی چل گیا پتہ، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار، دیکھو ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔